السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا۔ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کسی زمانے میں چین کے سب سے بڑے اور سب سے مالدار صوبے کے دارالحکومت میں مصطفیٰ نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ اس بیچارے کو اور تو کچھ آتا جاتا نہ تھا، بس سینے پرونے کی تھوڑی بہت سمجھ تھی۔ کپڑے سی کر اپنے کنبے کو پالتا، کنبا بھی کیا، ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا۔ غریبی کی وجہ سے انہیں نہ کبھی اچھا کھانے کو ملتا نہ اچھا پہننے کو۔ بیٹے کا نام علا دین تھا۔ ماں باپ نے اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہ دی، نتیجتاً کہ وہ بے پرواہ اور کام چور ہو گیا۔ جانے کیا کیا غلط عادتیں پڑ گئیں۔ ایک تو شرارت کا پتلا، اوپر سے ضدی، ماں باپ کی ایک نہ سنتا۔ ذرا بڑا ہوا تو خوب پر پرزے نکالے، جب دیکھو گھر سے غائب۔ صبح ہوئی اور یہ جا وہ جا، دن بھر گلی کوچوں، بازاروں اور میدانوں میں بگڑے ہوئے لڑکوں اور اپنے ہم عمر آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ جب کوئی کام سیکھنے جوگا بڑا ہو گیا تو باپ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ وہ کسی پیشے کو اپنا کر روزی کمانے لگے، لیکن علا دین کو تو آوارہ پھرنے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ اس پر میٹھی میٹھی باتوں اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، ڈانٹنے دھمکانے سے اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا، نچلا بیٹھنا یا کسی کام پر توجہ دینا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ باپ کہہ کہہ کر تھک گیا کہ کسی کام سے لگ جاؤ، پر علا دین نے کہے پر کان بھی نہ دھرا۔ ادھر مصطفیٰ صبح اٹھ کر دکان کا رخ کرتا، ادھر علا دین گھر سے رفو چکر ہو جاتا اور شام تک لوٹ کر نہ آتا۔ مصطفیٰ نے اس کے کان بھی مروڑے، برا بھلا بھی کہا، مگر علا دین ان لڑکوں میں سے نہ تھا جو نیک مشورے کو کان دھر کے سنتے ہیں۔ مصطفیٰ ہار مان کے اسے دکان پر بھی لے گیا کہ کم از کم درزی کا کام ہی سیکھ لے، لیکن علا دین بگڑا لڑکا تھا، نہ سیدھا ہوا نہ سینے پرونے پر توجہ دی۔ مجبور ہو کر باپ نے اسے کھلی چھٹی دے دی کہ شیطانیاں کرتا اور سڑکیں ناپتا پھرے۔ صدمہ اسے بہت برا ہوا، بیٹے کی اصلاح نہ کر سکا، اسی غم میں بیمار پڑا اور چند مہینے بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ ماں نے دیکھا کہ علا دین کوئی ارادہ باپ کا پیشہ اپنانے کا نہیں رکھتا۔ اس نے دکان اور اس میں موجود تھوڑا بہت سامان بیچ دیا۔ کچھ رقم اس طرح ہاتھ آئی، اس کے علاوہ چرخہ چلا کر سود کاٹنے لگی کہ 4 پیسے ہاتھ آئیں تو 2 وقت روکھی سوکھی کھانے کو مل جائے۔ علا دین کو باپ کا جو ذرا سا ڈر تھا وہ بھی اب جاتا رہا۔ ماں کو وہ کب خاطر میں لاتا تھا؟ اگر ماں کبھی سختی سے پیش آتی تو شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اسے جھڑکنے لگتا۔ جو فضول زندگی اس نے اختیار کی تھی اسی پر قائم رہا۔ سڑکوں اور بازاروں میں جو اس کے دوست یار تھے انہی کے پاس اٹھتا بیٹھتا۔ 15 برس کا ہو گیا مگر یہی شغل جاری رکھا۔ بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ کما کے کچھ گھر لائے، خود بھی کھائے، ماں کو بھی کھلائے۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ سڑک پر لفنگے لڑکوں کے ٹولے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک اجنبی وہاں آیا اور رک کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اجنبی ایک مشہور جادوگر تھا، افریقہ کا رہنے والا تھا، اس وجہ سے اس کا نام افریقی جادوگر پڑ گیا تھا۔ اسے افریقہ سے چین آئے 2 دن ہوئے تھے۔ علا دین میں ایسی کون سی بات تھی جسے دیکھ کر جادوگر ٹھٹک گیا؟ یہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ افریقہ سے چین آیا تھا وہ علا دین کی مدد کے بغیر پورا نہ ہو سکتا تھا۔ جادوگر آگے بڑھا اور علا دین کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، بیٹے تمہارے والد کا نام مصطفیٰ درزی ہے؟ علا دین نے کہا، درست ہے، لیکن ان کو فوت ہوئے مدت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی افریقی جادوگر نے علا دین کو گلے سے لگا لیا اور کئی بار چوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر علا دین نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ افریقی جادوگر نے کہا، ہائے ہائے بیٹا، میں آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟
मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे बाप का सगा भाई। न जाने कितने बरस बीत गए। मैं परदेश में घूमता रहा, 20 मुल्कों की सैर की। अब लौट कर आया हूँ तो ये उम्मीद थी कि भाई साहब से मिलूंगा, लेकिन तुम बता रहे हो कि वो फौत हो चुके। सोचा था कि उनके घर पहुंचकर खुश होऊंगा और चैन की सांस लूंगा। अफसोस कि मेरी उम्मीद खाक में मिल गई, इसीलिए मैं गमज़दा हूँ। लेकिन इस दुख भरे लम्हे में भी ये बात मेरे लिए इत्मीनान का बाइस है कि उनकी सूरत मुझे याद है। इसलिए मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया कि ये लड़का कोई और नहीं, मेरा भतीजा है। तुम्हारी शक्ल हूबहू भाई साहब जैसी है। मैं धोखा नहीं खा सकता था। जादूगर ने जेब से बटुआ निकालकर अलादीन से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? अलादीन ने घर का पता बताया तो जादूगर ने उसे मुट्ठी भर रेज़गारी दी और कहा, शाबाश मेरे शेर, जाओ और अपनी माँ को अदब से मेरा सलाम पहुंचाओ। उनसे कहना कि अगर मुझे मौका मिला तो कल रात घर आऊंगा, ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि भाई साहब वहाँ कितने बरस रहे सहे और आखिर दुनिया से रुखसत हुए। जैसे ही अफ्रीकी जादूगर अलादीन को भतीजा बनाकर रवाना हुआ, अलादीन घर की तरफ दौड़ा। जो थोड़ी सी रकम जादूगर से मिली थी उसे पाकर बहुत खुश था। जाते ही माँ से पूछा, अम्मा अम्मा, मेरे कोई चचा भी हैं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, कोई नहीं। ना तुम्हारा कोई चचा है, ना ताया है, ना मामू। अलादीन बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे अभी एक साहब मिले, कहने लगे कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे अब्बा का सगा भाई। जब मैंने उन्हें बताया कि अब्बा फौत हो चुके हैं तो बहुत रोने लगे, मुझे गले लगाया और चूमा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, ये रेज़गारी जो उन्होंने मुझे दी, तुम्हें सलाम भी भेजा है। कहते थे कि कल अगर उन्हें फुर्सत हुई तो रात को मिलने आएंगे और उस घर को देखना चाहते हैं कि जहां अब्बा ने सारी जिंदगी गुजारी और जहां से उनका जनाजा उठा। माँ कहने लगी, ये सच है कि तुम्हारे अब्बा के एक भाई थे, लेकिन उनका मुद्दत हुई इंतकाल हो चुका। किसी दूसरे भाई का उन्होंने या किसी और ने कभी जिक्र नहीं किया। इसके बाद अलादीन और माँ के बीच अफ्रीकी जादूगर के बारे में कोई बात ना हुई। लेकिन अगले दिन जब अलादीन रोजाना की तरह गली कूचों में आवारा फिरने वाले लड़कों के साथ खेल रहा था, तो जादूगर दोबारा आ मौजूद हुआ और अलादीन को गले लगाकर 2 अशरफियां थमाईं और कहा, मुन्ने मियाँ, ये अशरफियां जाकर अपनी माँ को दे आओ। उनसे कहना कि मैं आज रात आऊंगा और खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, इसलिए वो खाने पीने का बंदोबस्त कर लें। लेकिन पहले मुझे चलकर दिखाओ तो कि तुम कहाँ रहते हो। अलादीन ने जादूगर को ले जाकर अपना घर दिखाया। जादूगर फिर चला गया तो अलादीन ने अशरफियां माँ को दी और बताया कि चचा ने रात का खाना इनके साथ खाने का इरादा जाहिर किया है। ये सुनकर माँ गोश्त और तरकारियां खरीदने निकल गई। घर में ढंग की रकाबियां और डोंगे मौजूद न थे, ना जरूरी मसाले। ये सब चीजें उसने पड़ोसियों से एक दिन के वास्ते उधार लीं। पूरा दिन खाना तैयार करने में गुजरा और बड़ी तवज्जो से काम किया, ताकि नमक मिर्च कम हो ना या ज्यादा, और हर शय खूब गली हुई हो। खाना पकाने से फरागत पाकर वो बोली, अब अंधेरा हो चला है बेटे, शायद तुम्हारे चचा को पता ना हो कि हम कहाँ रहते हैं। जाओ उन्हें ढूंढो, मिल जाए तो साथ ले आओ। अलादीन जादूगर को अपना घर दिखा चुका था, फिर भी जूते पहनकर बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त अलादीन ने कुआड़ खोले तो जादूगर को सामने खड़ा देखा। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारे फल और शरबतों की कई बोतलें थीं। टोकरी तो जादूगर ने अलादीन के हवाले की। माँ को झुककर सलाम किया और कहा, मुझे बताइए कि जो चारपाई बिछी है इस पर भाई साहब कहाँ बैठते थे। जब माँ ने बताया तो जादूगर ने घुटनों के बल झुककर उस जगह को कई दफा चूमा, जोर जोर से रोने लगा और पुकार कर कहा, भाई साहब, मेरी किस्मत कितनी खराब है। काश मैं पहले यहाँ आ जाता, आपसे आखिरी दफा गले ही मिल लेता। माँ ने चाहा कि वो चारपाई पर बैठ जाए,
لیکن جادوگر راضی نہ ہوا۔ نہیں، ادب کا تقاضا ہے کہ میں وہاں نہ بیٹھوں، چارپائی سے ٹیک لگانا ہی کافی ہے۔ اس کنبے کے والی وارث کو دیکھنا میرے نصیب میں نہ تھا تو نہ صحیح، کم از کم یہ دیکھ کر دل کو تسلی دے سکتا ہوں کہ بھائی صاحب کہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سن کر الادین کی ماں نے اصرار نہ کیا اور جہاں جادوگر نے چاہا وہاں اسے بیٹھنے دیا۔ جب جادوگر ٹھکانے سے بیٹھ گیا تو اس نے الادین کی ماں سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھی بہن، حیران نہ ہو کہ تم ایک مدت بھائی صاحب کے گھر میں رہیں، لیکن مجھے دیکھنا تو دور کی بات ہے، کبھی میرا ذکر تک نہ سنا۔ آج سے 40 برس پہلے میں یہاں سے چلا گیا تھا، دنیا دیکھنے کا شوق تھا، مدتوں ہندوستان، ایران، عرب، شام اور مصر میں گھومتا پھرتا رہا، ان ملکوں کے تمام بڑے بڑے شہروں میں رہا۔ ان شہروں کی خوبصورتی کی کیا تعریف کروں، ایک سے ایک بہتر تھا۔ اس کے بعد افریقہ چلا گیا، وہاں بہت سال قیام کیا۔ سچ یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو، آخر کار اسے وطن، رشتہ داروں اور دوستوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اسی طرح میرا دل بھی چاہا کہ وطن واپس چلوں اور بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اس قدر مشکل اور طویل سفر کے لیے مجھ میں طاقت بھی موجود ہے اور ہمت بھی، تو میں نے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں اور چل پڑا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہنچنے میں کتنے دن لگے، راستے میں کیسی کیسی رکاوٹوں کا سامنا کیا اور کہاں کہاں تھک کر اتنا چور ہو گیا کہ آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ رہا۔ لیکن سفر کے یہ دکھ اور تکلیفیں اور عذاب اب کچھ بھی نہیں۔ بھائی صاحب کی وفات کی خبر سن کر دل پر جو چوٹ لگی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں انہیں بہت عزیز رکھتا تھا، اتنی محبت کرنے والا بھائی قسمت سے ملتا ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ وہاں اور بھی بہت سے لڑکے کھیل کود رہے تھے، لیکن صرف اسے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا۔ اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ بھائی صاحب کی افسوسناک خبر سن کر میرا کیا حال ہوا۔ دل قابو میں نہ رہا، لیکن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الادین کی شکل میں گویا بھائی صاحب کو میں نے دوبارہ دیکھ لیا۔ اس کی صورت تو بالکل بھائی صاحب جیسی ہے۔ افریقی جادوگر نے جب دیکھا کہ اس کی باتیں سن کر الادین کی ماں کو رونا آ گیا ہے تو اس نے گفتگو کا رخ موڑ دیا اور الادین سے پوچھا، صاحبزادے تمہارا نام کیا ہے؟ الادین نے جواب دیا، مجھے الادین کہتے ہیں۔ جادوگر بولا، اچھا تو میاں الادین بتاؤ تم کیا کرتے ہو، تم نے کون سا پیشہ اپنایا ہے؟ یہ سوال سن کر الادین گڑبڑا گیا اور بغلے جھانکنے لگا۔ جواب کیا دیتا؟ اسے چپ دیکھ کر ماں نے کہا، الادین کام چور لڑکا ہے، اسے کچھ نہیں آتا جاتا۔ اس کے والد نے جب وہ زندہ تھے تو بڑی کوشش کی اور کچھ نہیں تو درزی کا کام ہی سیکھ لے۔ یہ ایسا اڑیل ہے کہ کچھ سیکھتا ہی نہیں۔ ان کی وفات کے بعد بالکل آزاد ہو گیا ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میں لاکھ سمجھاتی ہوں، یہ ایک نہیں سنتا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ سارا دن گلی کوچوں میں کھیل کود کر ضائع کر دیتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اب وہ بچہ نہیں رہا، نوجوان ہونے والا ہے۔ آپ ہی اس کا علاج کیجیے۔ آپ کے سمجھانے سے شاید اسے شرم آ جائے، ورنہ میں تو اس کی طرف سے مایوس ہو چکی ہوں۔ اسے کبھی عقل آئے گی بھی کہ نہیں؟ جانتا ہے کہ باپ اس کے لیے کوئی خزانہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ روز یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں صبح سے شام تک سود کاٹ کر 4 پیسے کماتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے گھر سے ہی نکال دوں گی، جہاں اس کے سینگ سمائے جائے، آپ کمائے اور آپ کھائے۔ یہ کہہ کر الادین کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جادوگر نے کہا، بھتیجے یہ تو کچھ ٹھیک نہیں۔ اپنی مدد آپ کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اپنی روزی کمانا سیکھو، پیشوں کی کیا کمی ہے؟ دنیا میں 1000 کام کرنے کے ہیں، غور کرو کہ کون سے کام کو تمہاری طبیعت قبول کرتی ہے۔ بھائی صاحب جو کام کرتے تھے وہ ممکن ہے کہ تمہیں پسند نہ ہو، مجھ سے اپنے دلی جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ الادین کی اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے،
उसे खामोश देखकर जादूगर ने बात जारी रखी। अगर तुम कोई ऐसा पेशा अपनाना नहीं चाहते जिसमें जिस्मानी मेहनत करनी जरूरी हो और हाथ पांव मारने पड़ते हों, तो तुम्हें कोई दुकान ले देता हूँ। उसमें तरह तरह की कीमती कपड़े खरीद कर रखो। तुम कारोबार शुरू कर दो, लेकिन ये याद रखना कि जो कमाई हो उससे नए से नया माल खरीदते रहना। इस तरह तुम बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाओगे। अच्छी तरह सोच लो कि कौन सा काम तुम्हारे दिल को भाता है। फिर खुलकर और बगैर झिझके या शर्माए मुझे अपनी मर्जी बता दो। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे निभा कर दिखाऊंगा। अलादीन को मेहनत मजदूरी से सख्त नफरत थी। जादूगर की ये तजवीज़ उसे दिलो जान से पसंद आई। कहने को तो वह आवारा लड़का था, लेकिन इतनी समझ जरूर रखता था कि बड़ी बड़ी दुकानों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है और उन पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। दुकानों के मालिकों की भी शहर में बहुत आबरू थी और सब उन्हें सर आंखों पर बिठाते थे। अलादीन ने जादूगर से कहा, मेरा दिल चाहता है कि कारोबार करूं। अगर आपने मुझे ये मौका दिया तो कभी आपका एहसान फरामोश ना करूंगा। जादूगर कहने लगा, चूंकि तुमने जाहिर कर दिया कि क्या करना चाहते हो, इसलिए कल तुम्हें साथ ले चलूंगा। शहर के सबसे बड़े ताजिर जो उम्दा उम्दा लिबास पहनते हैं, वैसा ही लिबास तुम्हें ले दूंगा। बढ़िया कपड़े पहनकर निकलोगे तो लोगों पर रोब पड़ेगा। उसके बाद हम कोई दुकान लेने की सोचेंगे। अलादीन की माँ ने, जिसे यकीन ही ना आया था कि जादूगर उसके शौहर का भाई है, जादूगर के नेक इरादों का शुक्रिया अदा किया और अलादीन को हदायत की कि चचा तुम्हारे हक में इतना कुछ करने को तैयार हैं। तुम पर भी फर्ज है कि समझदारी से लेन देन करो और उन्हें शिकायत का मौका न दो। इसके बाद उसने खाना लाकर चुन दिया। खाने के दौरान में इधर उधर की बातें छिड़ गईं। जब जादूगर ने देखा कि आधी रात होने को है, तो उठा और माँ और बेटे से रुखसत हुआ। जैसा कि उसने वादा किया था, जादूगर अगले दिन आया और अलादीन को एक बड़े सौदागर के पास ले गया, जो हर तरह के सिले सिलाए लिबास फरोख्त करता था। तमाम लिबास उम्दा से उम्दा कपड़ों से तैयार किए जाते थे। जादूगर ने अलादीन से कहा कि जो लिबास सबसे अच्छा लगे वो चुन ले। अलादीन ने, जिसका दिल नए चचा की फयाजी ने जीत लिया था, एक जोड़ा पसंद कर लिया। जादूगर ने फौरन जोड़े की कीमत अदा की और उससे मिलती जुलती टोपी भी खरीदी। नए जूते भी लिए। जब अलादीन ने आईने में खुद को देखा कि सर से पांव तक चमकीले और सफाई से सिले हुए कपड़ों में सजा सजाया खड़ा है, तो खुशी से फूला न समाया। चचा का बार बार शुक्रिया अदा करता। चचा ने भी वादा किया कि वो कभी अलादीन का साथ ना छोड़ेगा और जहां भी जाएगा उसे साथ रखेगा। ये कहकर वो उसे शहर की उन जगहों पर ले गया जहां हर वक्त भीड़ भाड़ रहती थी और सबसे मशहूर सौदागरों की दुकानें थीं। जब वो अलादीन को लेकर एक ऐसे बाजार में पहुंचा जहां महंगे और नफीस कपड़ों की दुकानें थीं, तो अलादीन से कहा, अब तुम जल्द इन लोगों की तरह सौदागर बनने वाले हो, इसलिए ज़रूरी है कि इन दुकानों पर आते जाते रहो और इन सौदागरों से जान पहचान बढ़ाओ। फिर उसने अलादीन को शहर की सबसे बड़ी और सबसे उम्दा मस्जिदें दिखाईं। शहर में बाहर से आने वाले सौदागरों और मुसाफिरों के ठहरने के ठिकानों का चक्कर लगाया। बादशाह के महल में ले गया, जहां आने जाने की उसे आज़ादी थी। इतना घूमने फिरने के बाद उसे सराय में लाया, जहां खुद ठहरा हुआ था। वहां क़याम के बाद उसकी जिन सौदागरों से साहब सलामत हो गई थी, दावत की। मकसद ये था कि वो उसके फर्जी भतीजे से वाकिफ हो जाएं। खिलाने पिलाने का दौर चला तो रात हो गई। अलादीन ने देखा कि देर होती जा रही है और जादूगर से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। जादूगर ने उसे अकेले ना जाने दिया, बल्कि हिफाजत के ख्याल से खुद उसे घर छोड़ने आया। जब माँ ने देखा कि अलादीन इतने अच्छे कपड़े पहने हुए है कि शहजादा मालूम होता है, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो जादूगर को दुआएं देने लगी कि उसने इतना माल अलादीन की सजावट पर लुटा दिया। वो बोली, मेरे दरिया दिल देवर, मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी सखावत का किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं। इतना जानती हूँ कि जो मेहरबानी आपने मेरे बेटे पर की है, वो इसका हकदार नहीं।
اگر اس نے احسان مند ہو کر آپ کے خلوص کا اعتراف نہ کیا تو اس سے نالائق کوئی نہ ہوگا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کاش آپ کو لمبی عمر نصیب ہو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ آپ کے فیاضانہ سلوک سے الادین بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ آپ کے مشوروں پر عمل کرے گا تو اس کے حالات سدھر جائیں گے۔ جادوگر نے جواب دیا، الادین اچھا لڑکا ہے اور میری ہر بات کان دھر کر سنتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ البتہ مجھے یہ افسوس ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کل پورا نہ کر سکوں گا۔ کل جمعہ ہے اور بازار بند ہوں گے، اس لیے کوئی دکان کرائے پر لینے کے لیے بات چیت نہ ہو سکے گی۔ چلو، ایک دن سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سنیچر کو کام نمٹا لیں گے، لیکن میں کل بھی آؤں گا اور اسے باغات دکھانے لے جاؤں گا۔ ان باغوں میں شہر کے سارے بانکے چھیلے اور خوش پوش مٹر گشت کرتے آتے ہیں۔ الادین نے یہ تماشا شاید ہی پہلے دیکھا ہو۔ اب تک تو وہ گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا ہے۔ اب لازم ہے کہ بڑے آدمیوں کو دیکھے اور ان سے سلیقہ سیکھے۔ یہ کہہ کر جادوگر ماں اور بیٹے سے رخصت ہوا۔ الادین جو پہلے ہی عمدہ کپڑے پہن کر اترا رہا تھا، ان باغوں کے خواب دیکھنے لگا جو شہر سے باہر واقع تھے اور جن پر جنت کے نمونے کا گمان ہوتا تھا۔ ان باغوں کی سیر کرنے کا اسے کبھی موقع نہ ملا تھا۔ الادین اگلے دن صبح سویرے اٹھ بیٹھا، جلدی جلدی کپڑے پہنے تاکہ چچا جان آئیں تو جھٹ پٹ گھر سے نکل پڑوں۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، آخر بے صبری کے مارے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور چچا کی راہ تکنے لگا۔ جیسے ہی دور سے چچا کی صورت نظر آئی، اس نے ماں سے کہا، میں چلا اور دوڑ کر چچا کے پاس جا پہنچا۔ جادوگر نے الادین کے سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما اور کہا، چلو میرے شیر، میں تمہیں بڑے کمال کی چیزیں دکھاؤں گا۔ وہ اسے شہر کے ایک دروازے سے باہر چند بہت بڑی اور عمدہ بنی حویلیوں تک لے گیا جو شاہی محلوں جیسی تھیں۔ ان کے ارد گرد خوبصورت باغ تھے جن میں ہر کسی کو جانے اور سیر کرنے کی اجازت تھی۔ جو بھی حویلی نظر آتی، جادوگر الادین سے پوچھتا، کیوں جی، شاندار ہے نا؟ الادین بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ اس نے ایسی حویلیاں پہلے کب دیکھی تھیں جو ان کی خوبیوں اور خامیوں پر رائے دے سکتا۔ اس طرح جادوگر الادین کو نئے نئے منظروں سے بہلاتا ہوا شہر سے دور لے گیا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ویرانے کا رخ کرے۔ پھر اس نے ظاہر کیا کہ وہ بہت تھک گیا ہے اور ایک باغ میں چلتے فوارے کے پاس بیٹھ گیا۔ چاہتا تھا کہ الادین بھی کچھ دیر آرام کر لے کیونکہ انہیں ابھی خاصا فاصلہ طے کرنا تھا۔ بولا، بھتیجے، میری طرح تم بھی تھک گئے ہوگے، آؤ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو جائیں، پھر آگے چلیں گے۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو جادوگر نے جیب سے رومال نکالا جس میں کیک اور مٹھائیاں تھیں۔ یہ بھی وہ جان بوجھ کر ساتھ لایا تھا۔ رومال سامنے بچھا کر اس نے ایک کیک کے 2 ٹکڑے کیے، الادین کو دیا آدھا، آدھا خود کھا لیا۔ رہی مٹھائیاں تو اس نے الادین سے کہا، جو تمہیں اچھی لگیں ڈٹ کر کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس دوران میں وہ الادین کو مسلسل نصیحتیں کرتا رہا، اب بچپنا چھوڑو، بڑے لوگوں سے ملو جلو اور ان کی بات چیت سن کر آداب سیکھو۔ 2-3 سال میں تم جوان ہو جاؤ گے، اس وقت کبھی کبھار تمہیں بھی سنجیدگی سے عقل کی باتیں کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جب جی بھر کر مٹھائی کھا چکے تو اٹھے اور مختلف باغوں کی سیر کرتے ہوئے کہیں کے کہیں نکل گئے۔ الادین کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کتنی دور آ گئے ہیں۔ جادوگر یہی چاہتا تھا کہ وہ بے خبر رہے، اسی لیے چلتے چلتے شہر تو کیا، شہر کے گرد کے باغ بھی پیچھے رہ گئے اور وہ ویرانے میں ایک پہاڑ کے پاس جا پہنچے۔ الادین کو زندگی میں کبھی اتنا پیدل چلنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ اس نے جادوگر سے پوچھا، چچا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ باغ تو بہت دور پیچھے کہیں کے کہیں رہ گئے اور مجھے پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم
और आगे गए तो पता नहीं कि मैं कभी शहर वापस भी जा सकूंगा। जादूगर ने कहा जादूगर ने कहा, ना डरो ना घबराओ, मैं तुम्हें एक ऐसा सब्ज बाग दिखाऊंगा कि जिसके बाद तुम उन सब बागों को भूल जाओगे जो अब तक हमने देखे। थोड़ा सा रास्ता रह गया है। जब हम उस जगह आ ही गए हैं और यहीं से लौट गए तो तुम बाद में पछताओगे कि इतने करीब पहुंचकर भी बाग को न देखा। अलादीन जादूगर के बहकावे में आ गया। उसकी तवज्जो हटाने के लिए जादूगर मजे मजे की कहानियां और नए से नए लतीफ़े सुनाता रहा। आखिर वो दो पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचे, जो ना बहुत ऊंचे थे, ना बहुत नीचे, और लंबाई चौड़ाई में एक जैसे थे। उनके बीच में एक छोटी वादी थी। जादूगर अलादीन को यहीं लाना चाहता था। यही वो जगह थी जहां वो उस मंसूबे को पूरा कर सकता था जिसकी खातिर उसने अफ्रीका से चीन का सफर किया था। उसने अलादीन से कहा, हम और आगे नहीं जाएंगे। मैं यहाँ तुम्हें एक अजीब व गरीब चीज दिखाने वाला हूँ। किसी आदमी ने ऐसा तमाशा न देखा होगा। इससे लुत्फ उठाओगे तो बाद में 1000 बार मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अब ऐसा करो कि इधर उधर जो सूखी टहनियां बिखरी हुई हैं, उन्हें लाकर मेरे सामने ढेर कर दो। वहां जगह जगह सूखी टहनियां पड़ी थीं। अलादीन को जादूगर के आगे टहनियों का अंबार लगाते देर न लगी। जादूगर ने जेब से दिया सलाई निकालकर टहनियों को आग लगा दी। देखते ही देखते वो तेजी से जलने लगी। जादूगर ने अब जेब से कोई खुशबूदार सफूफ निकाला और आग पर बिखेर दिया। खूब धुआं उठा और हर तरफ खुशबू फैल गई। इसके बाद जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा जिसके अल्फाज अलादीन की समझ में न आए। उसी वक्त जमीन थोड़ी सी हिली और जादूगर और अलादीन के सामने एक गड़ा सा बन गया। गड़े की तह में 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा पत्थर रखा था। पत्थर के बीच में पीतल का कुंडा लगा हुआ था जिसकी मदद से उसे उठाया जा सकता था। अलादीन ये मंजर देखकर इतना खौफजदा हुआ कि वहां से भागने लगा, लेकिन जादूगर को उसकी मदद की सख्त जरूरत थी। उसने फौरन अलादीन को दबोच लिया और गाल पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि वो नीचे गिर पड़ा। जादूगर का बस चलता तो मार मार के इसके दांत तोड़ देता। अलादीन कांपता हुआ उठा और रोकर जादूगर से पूछने लगा, चचा, मैंने क्या ऐसी गलती की जो आप इतनी सख्ती से पेश आए? जादूगर ने कहा, इसकी वजह मैं जानता हूँ, तुम नहीं। मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे बाप की जगह हूँ। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने की जुर्रत कैसे हुई? फिर लहजे को जरा नरम बनाकर बोला, बच्चे, किसी बात से खौफजदा मत हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो कहूँ उस पर झटपट अमल करो। मेरा कहा मानोगे तो तुम्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। इस तरह के वादों और बातों से अलादीन की चिड़चिड़ाहट कम हो गई और खौफ जाता रहा। जब जादूगर ने देखा कि अलादीन जरा संभल गया है तो कहा, तुमने देखा कि मैंने खुशबू जलाकर और मंत्र पढ़कर क्या तमाशा किया। सुनो, इस पत्थर के नीचे एक खजाना है और इस खजाने का मालिक बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ये खजाना तुम्हें दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों से भी ज्यादा अमीर बना देगा। तुम्हारे सिवा किसी आदमी के बस की बात नहीं कि इस पत्थर को हिला भी सके। तुम ही इसे हटाकर नीचे उतरोगे। बात यह है कि खजाने का दरवाजा खुलने के बाद मुझे अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं। इसलिए मैं जो बताऊं उस पर देर लगाए बगैर अमल करो। ऐसा करने से हम दोनों को बड़ा कुछ हासिल होगा। अलादीन कदमों के सामने जमीन फट जाने से चकरा गया था। अब जादूगर की बातें सुनकर और भी हैरान हुआ। इतना बड़ा खजाना हाथ आने का जिक्र सुनकर उसे याद न रहा कि जादूगर ने किस जोर का थप्पड़ मारा था और बोला, अच्छा चचा, अब क्या करना है? मुझे हुक्म दे, जो कहेंगे मैं करूंगा। जादूगर ने उसे गले लगाते हुए कहा, वाह वाह लड़के, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। जो अक्लमंद होते हैं वो डरते नहीं, जो काम जिम्मे लगाया जाए कर डालते हैं। ये कुंडा पकड़ो और पत्थर को उठाकर एक तरफ रख दो। अलादीन ने कहा, वाह चचा, ये पत्थर कहीं मुझसे उठाया जाएगा? इतना बड़ा है,
مجھ میں زور کہاں، ہاں آپ ساتھ نے تو مل کر اٹھا لیں گے۔ جادوگر نے کہا، اس وقت میری مدد تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ اگر میں نے پتھر کو ہاتھ لگا دیا تو یہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، اسے تم اکیلے اٹھاؤ گے۔ کنڈا پکڑ کر اپنے ابا جی اور دادا جی کو نام لے کر پکارو اور زور لگاؤ، تم دیکھنا کہ پتھر کتنی آسانی سے اٹھا لو گے۔ الادین نے ایسا ہی کیا اور پتھر کو بڑے آرام سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب پتھر ہٹ گیا تو 3-4 فٹ گہرا غار نظر آیا۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ جادوگر نے کہا، الادین، جو میں کہوں اسے بہت غور سے سنو۔ غار میں اترو، جہاں یہ سیڑھیاں ختم ہوں گی وہاں ایک کھلا ہوا دروازہ ملے گا۔ دروازے میں سے گزر کر تم ایک عظیم و شان گنبد نما محل میں داخل ہوگے۔ اس محل میں 3 بڑے بڑے ہال ہیں۔ ہر ہال میں دائیں بائیں پیتل کی 4 بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہیں۔ سب کی سب سونے چاندی سے بھری ہوئی ہیں۔ خیال رہے کہ ان دیگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ پہلے ہال میں قدم رکھتے ہی اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سمیٹ لینا۔ اس کے بعد رکے بغیر دوسرے اور تیسرے ہال میں جانا۔ یہ خاص طور پر یاد رہے کہ دیواروں کو ہرگز نہیں چھونا، بلکہ تمہارا لباس تک دیواروں سے نہ لگنا چاہیے۔ اگر تم نے دیوار کو چھو لیا یا تمہارا لباس دیوار سے لگا تو اسی وقت مر جاؤ گے۔ تیسرے ہال کے آخر میں ایک دروازہ ملے گا۔ یہ دروازہ ایک باغ میں کھلے گا۔ باغ میں طرح طرح کے نفیس پھلوں سے لدے ہوئے عمدہ قسم کے درخت ہوں گے۔ وہاں ایک رستہ ہے، اس پر چڑھ کر باغ کو پار کرنا۔ پھر 5 سیڑھیاں چڑھ کر باغ کی ایک اونچی روش پر پہنچو گے۔ وہاں ایک تاک نظر آئے گا۔ تاک میں ایک چراغ چل رہا ہوگا۔ چراغ اٹھا کر بجھا دینا، بتی نکال پھینکنا اور تیل انڈیل دینا۔ پھر چراغ کو جیب میں رکھ کر میرے پاس لے آنا۔ یہ سوچ کر نہ گھبرانا کہ تیل سے تمہارے کپڑوں میں داغ دھبے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تیل طلسمی ہوگا۔ اسے انڈیلنے سے چراغ بالکل خشک ہو جائے گا، اور باغ میں لگے پھل اچھے معلوم ہوں تو جتنے دل چاہے توڑ کر لے آنا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور الادین کی انگلی میں پہنا دی۔ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تمہیں تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گی، شرط یہ ہے کہ تم میری ہدایتوں کو یاد رکھو۔ اب جاؤ میرے بچے، خطروں کی پرواہ کیے بغیر قدم بڑھاؤ۔ تم نے یہ معرکہ سر کر لیا تو پھر زندگی بھر ہمارے پاس دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ پوچھو مت۔ الادین غار میں کود گیا اور سیڑھیاں اترا، اور جیسا جادوگر نے بتایا تھا اسے 3 ہال نظر آئے۔ ان میں سے وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے گزرا۔ ڈرتا تھا کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو مر جاؤں گا۔ کہیں رکے بغیر اس نے جا کر چراغ اٹھایا، بتی بجھا کر نکال پھینکی، تیل انڈیل دیا اور چچا کے کہنے کے مطابق جیب میں رکھ لیا۔ واپسی پر جب وہ اونچی روش سے اترا تو باغ میں رک کے درختوں پر لگے پھلوں کو دیکھنے لگا۔ جاتے ہوئے اسے اتنی جلدی تھی کہ ان پر اچٹتی سی نظر ہی ڈالی تھی۔ سب درخت مختلف رنگوں کے عمدہ پھلوں سے لدے بندھے تھے۔ کسی درخت پر بالکل سفید پھل لگے تھے، کسی پر بلور کی طرح صاف شفاف۔ مختصر یہ کہ ہر رنگ کے پھل تھے۔ سفید پھل موتی تھے، صاف شفاف جو تھے وہ ہیرے، بہت سرخ لال، کم سرخ یاقوت، سب زمرد، نیلے فیروزی اور زرد پکھراج۔ سب پھل اتنے بڑے اور خوشنما تھے کہ ان جیسے کبھی کسی نے دیکھے ہی نہ ہوں گے۔ الادین اس بات سے سراسر بے خبر تھا کہ یہ پھل انتہائی قیمتی ہیں۔ دل میں کہنے لگا کہ ان کی جگہ انجیر اور انگور ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ اس کے خیال میں یہ پھل رنگین شیشوں کے بنے ہوئے تھے۔ ایک تو اتنے بہت سے رنگوں کے پھل، پھر اس قدر بڑے بڑے اور اس درجے خوشنما۔ الادین کا دل انہیں دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ سوچا کہ ہر طرح کے پھل جمع کر لینے چاہیے۔ اس نے دونوں جیبیں پھلوں سے بھر لیں۔ چچا نے 2 بٹوے خرید کر دیے تھے، وہ بھی اسی کام آئے۔ چند ایک دامن میں باندھے یا قمیض میں ڈال لیے۔ چونکہ کمر کے گرد پٹکا بندھا ہوا تھا اس لیے قمیض میں سے گر نہ سکتے تھے۔ ڈھیر سارے ہیرے جواہرات لے کر، جن کی قیمت کا
اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ الادین پہلے کی طرح احتیاط سے قدم اٹھاتا واپس ہوا۔ اس مرتبہ تھوڑا تیز چلا۔ وہ چچا کو زیادہ انتظار نہ کرانا چاہتا تھا۔ بہت جلد وہ غار کے دہانے تک پہنچ گیا، جہاں جادوگر نہایت بے صبری سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی الادین نے اسے دیکھا تو پکار کے کہنے لگا، چچا، آپ کی مہربانی ہوگی، میری طرف ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں غار سے نکل آؤں۔ جادوگر بولا، باتیں نہ بناؤ، پہلے چراغ مجھے دو، تمہیں اسے اٹھانے میں دقت ہو رہی ہوگی۔ الادین نے جواب دیا، ابھی چراغ آپ کو نہیں دوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، باہر آنے دیں، پھر چراغ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ الادین ضدی ہمیشہ سے تھا۔ اب جو اس نے جادوگر کی بات ماننے سے انکار کیا تو جادوگر جھلا گیا، غصے کے مارے آپے سے باہر ہو چلا۔ جو خوشبودار سفوف اس نے آگ پر پہلے بکھرایا تھا وہ تھوڑا سا ابھی اس کے پاس تھا۔ وہ سفوف آگ پر ڈالا اور وہی منتر دہرایا جو پہلے پڑا تھا۔ منتر پڑھنے کی دیر تھی کہ پتھر نے خود بخود اٹھ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ زمین میں جو گڑا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ جادوگر بہت برا آدمی تھا، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ الادین کا چچا وہ جھوٹ موٹ بنا ہوا تھا۔ دراصل جادوگر خود چراغ اٹھا کر نہیں لا سکتا تھا، نہ اسے زمین دوز باغ میں قدم رکھنے کی اجازت تھی۔ چراغ حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ کوئی اور باغ میں جائے اور چراغ لا کر جادوگر کو تھما دے۔ جادو کے زور سے اس نے معلوم کیا کہ الادین نامی ایک غریب لڑکا یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ الادین کا باپ تھا نہیں، ماں محنت مزدوری کرتی تھی۔ الادین بے پرواہ اور آوارہ لڑکا تھا۔ جادوگر کو بڑا آسان معلوم ہوا کہ اس کا نقلی چچا بن جائے اور اس کی مدد سے چراغ ہتھیا لے۔ جادوگر اس قدر ظالم اور خود غرض تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ چراغ ملتے ہی الادین کو اس غار میں بند کر کے چلتا بنے گا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو چلا تھا کہ آخری لمحے الادین کی ضد سے کھیل چوپٹ ہو گیا۔ جادوگر کو اچانک اتنا غصہ چڑھا کہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور الادین کو غار میں بند کر کے اپنی راہ لی۔ جب کوئی غصے میں آ کر پاگل ہو جائے تو بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ چراغ ہاتھ آنے کی کوئی امید تو رہی نہ تھی، چنانچہ جادوگر اسی وقت ویرانے سے افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر اس خوف سے نہ لوٹا کہ کہیں لوگوں نے اسے اور الادین کو ساتھ جاتے دیکھ لیا ہو اور اسے اکیلا پا کر پوچھ گچھ نہ کرنے لگیں کہ الادین کہاں گیا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ الادین کا قصہ ختم ہوا۔ جادوگر بھی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن غصے سے باولا ہو کر اسے یاد نہ رہا کہ وہ جادو کی انگوٹھی الادین کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ شاید یہ سوچتا ہو کہ الادین کو انگوٹھی کی خوبیوں کی کیا خبر ہوگی۔ جادوگر کو چراغ نہ ملنے کا افسوس ضرور ہوا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ غم سے برا حال ہو جاتا۔ ادھر الادین پر جو بیتی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسے بھولے سے بھی خیال نہ آ سکتا تھا کہ چچا ایسا ظلم ڈھائے گا۔ وہ اب تک اتنی محبت جتاتا رہا تھا، اسے بہت بڑھیا لباس خرید کر دے چکا تھا۔ الادین کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ چچا کو یہ کیا سوجی۔ جب اس نے دیکھا کہ باہر جانے کا راستہ بند ہو چکا تو رو رو کر چچا کو پکارنے لگا، میں چراغ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں چچا، آئندہ آپ کی مرضی کے خلاف نہ چلوں گا۔ لیکن وہاں کون تھا جو اس کی فریاد سنتا؟ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب الادین رو دھو کر تھک گیا تو مایوس ہو کر سیڑھیاں اترا تاکہ باغ میں چلا جائے جہاں روشنی تھی، لیکن جو دروازہ پہلے جادو کے زور سے کھلا ہوا تھا اب بند پڑا تھا۔ الادین نے اسے کھولنے کی بڑی کوشش کی، لیکن دروازہ کھل کے نہ دیا۔ وہ پھر رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کبھی دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہ ہوگی اور وہ اسی غار میں جو قید خانہ بن چکا تھا پڑا پڑا آہستہ آہستہ بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ 2 دن تک الادین وہیں بے حال پڑا رہا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ پینے کے لیے۔ تیسرے دن اسے لگا کہ اب وہ زندہ نہ بچے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر خدا کے حضور دعا مانگی، خدایا تو ہی سب سے طاقتور اور عظیم ترین ہے، میں خود کو تیرے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں،
چاہے مجھے بچا لے، چاہے یہیں گھٹ گھٹ کر مر جانے دے۔ جب الادین نے ہاتھ ملائے تو اتفاق سے اس انگوٹھی کو رگڑ لگی جو جادوگر نے پہنا دی تھی، اور جس کا نہ اسے خیال آیا تھا نہ یہ معلوم تھا کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ انگوٹھی کو رگڑ لگتے ہی زمین پھٹی اور ایک ڈراؤنی شکل کا جن پورا دیو کا دیو نمودار ہو کر کہنے لگا، بول تو کیا چاہتا ہے؟ میں تیرا غلام ہوں اور تیرے ہر حکم بجا لانے کو تیار۔ جس آدمی نے بھی یہ انگوٹھی پہن رکھی ہوگی میں اس کا غلام ہوں۔ میں ہی نہیں، اس انگوٹھی کے جتنے بھی غلام ہیں سب تیری خدمت کرنے کو حاضر ہیں۔ الادین کا جنوں دیوں سے کب واسطہ پڑا تھا؟ کوئی اور موقع ہوتا تو ایسی عجیب و غریب شکل دیکھ کر ڈر کے مارے بول بھی نہ سکتا تھا، لیکن اس وقت تو جان کے لالے پڑے تھے۔ بے اختیار بول اٹھا، تو جو بھی ہے، اگر مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے تو کہیں باہر پہنچا دے۔ ابھی اس نے جملہ ختم ہی کیا تھا کہ زمین شک ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا ہے جہاں جادوگر نے منتر پڑا تھا، اور غار میں جانے کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ تقریباً 3 دن الادین نے مکمل اندھیرے میں گزارے تھے۔ باہر پہنچتے ہی اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، دیر تک کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں روشنی سہارنے کے قابل ہوئیں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں نہ کوئی غار تھا نہ پتھر، زمین ادھر سے ادھر تک ہموار تھی۔ مزید حیرانی یہ تھی کہ غار سے باہر کیسے آ گیا۔ ایک طرف راکھ اور جلی ہوئی ٹہنیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر الادین کو اندازہ ہوا کہ غار کدھر تھا۔ جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بہت دور شہر کے چاروں طرف واقع ہرے بھرے باغ دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ کدھر جانا ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ توقع کے بالکل الٹ جان بچ گئی ہے۔ گرتا پڑتا گھر پہنچا تو ماں کو دیکھ کر منہ پر رونق آ گئی۔ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا تو سیدھا چرپائی پر جا گرا۔ بہت دیر تک ہوش میں آیا۔ ماں اس کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، سوچتی تھی کہ الادین یا تو مر چکا ہے یا گم ہو گیا ہے۔ بیٹے کا حال خراب دیکھ کر اسے ہوش میں لانے کی اپنی سی کوشش کرتی رہی۔ جب الادین کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو چھوٹتے ہی کہا، اماں خدا کے لیے کچھ کھانے کو دو، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ گھر میں جو تھا ماں نے سامنے لا رکھا اور بولی، میرے لال ہاتھ روک کر کھانا، جلدی سے ہڑپ کر جاؤ گے تو نقصان پہنچے گا۔ تھوڑا سا کھاؤ، اپنا خیال رکھو، ابھی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب کھا پی لو گے تب سارا احوال بیان کرنا۔ تمہیں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی ہے، ورنہ جمعے کے دن سے تمہارے لیے پریشان تھی۔ کیا بتاؤں کہاں کہاں تمہیں ڈھونڈا، گلیوں بازاروں میں دھکے کھاتی پھری۔ الادین نے ماں کے مشورے پر عمل کیا اور کھایا بھی کم اور پیا بھی تھوڑا۔ جب پیٹ میں روٹی پڑی اور آنکھیں کھلیں تب کہیں بولا، اماں تم سے مجھے بڑی شکایت ہے، دنیا کا تمہیں مجھ سے زیادہ علم ہے۔ بغیر سوچے سمجھے مجھے ایسے آدمی کے حوالے کر دیا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور شاید اس لمحے یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں مر کھپ چکا ہوں۔ تم سمجھی کہ وہ میرا چچا ہے، میں نے بھی دھوکہ کھایا۔ وہ اتنی مہربانی سے پیش آیا اور ہماری بھلائی کے ایسے منصوبے بناتا رہا کہ ہم فریب میں نہ آتے تو اور کیا کرتے۔ لیکن ماں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ وہ چھٹا ہوا بدماش اور 9 سر باز تھا۔ اس کے کرم اور خوش کرنے والے وعدوں کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ مجھے کہیں لے جا کر مار ڈالے۔ وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا یہ نہ تم کو پتہ چل سکتا ہے نہ ہی میں سمجھ سکا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر ناراض ہو کر وہ مجھ سے برا سلوک کرتا۔ اب گھر سے جانے کے بعد جو کچھ مجھ پر گزرا ہے اول سے آخر تک تمہیں سناتا ہوں، تم خود اندازہ لگا لو گی کہ اس کی نیت کتنی بد تھی۔ الادین نے ماں کو بتایا کہ ہم سیر کرتے کرتے ویرانے میں جا نکلے۔ وہاں ایک عجیب تماشا دیکھنے کو ملا۔ اس نے آگ جلائی، آگ پر خوشبودار صفو بکھیرا اور جادو کے بول پڑے۔ زمین پھٹ گئی اور ایک غار نظر آیا جس میں بہت بڑا خزانہ محفوظ تھا۔ اور ہاں ماں، جب میں یہ دیکھ کر ڈرا تو اس نے اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ میرے دانت ہل گئے۔ پھر میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا
اور یہ انگوٹھی پہنا کر غار میں بھیج دیا۔ غرض کہ الادین نے ماں کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا کہ غار میں 3 ہال تھے اور باغ تھا، کیسے اس نے چراغ اٹھایا اور درختوں سے رنگ برنگے پھول توڑے، اور یہ کہہ کر اس نے جیب سے چراغ نکالا اور وہ تمام پھل بھی چرپائی پر ڈھیر کر دیے جو غار میں باغ سے جمع کیے تھے۔ ماں کو بھی ہیروں اور قیمتی پتھروں کی پہچان نہ تھی، وہ بھی انہیں رنگین نمائشی کھلونے سمجھی۔ ان کے رنگ البتہ بھلے معلوم ہوئے، انہیں یہ خیال بھی نہ آیا کہ کمرے میں مدھم سا چراغ جل رہا تھا، لیکن قیمتی پتھروں کی چمک دمک سے یوں لگتا تھا جیسے دھوپ نکلی ہوئی ہو۔ الادین نے قیمتی پتھروں کو چرپائی کے گدے کے نیچے چھپا دیا، اپنا قصہ جاری رکھا اور بتایا کہ چراغ لے کر غار کے منہ تک واپس آیا۔ کہنے لگا، میں نے کہا کہ پہلے مجھے ہاتھ کا سہارا دے کر غار سے نکالو، باہر آ کر چراغ تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس نے آگ پر سفوف بکھیرا اور جادو کے 2 بول پڑے، غار سے باہر نکلنے کا رستہ بند ہو گیا۔ 3 دن وہیں پڑا رہا، سمجھتا تھا کہ زندہ دفن ہو گیا ہوں۔ اتفاق سے انگوٹھی کو چھو لیا، اس کی خوبی سے میں بے خبر تھا، انگوٹھی کی مدد سے باہر آ گیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ تم نے سن لیا کہ میں اتنے بڑے خطرے سے کیسے جان سلامت لے آیا۔ ماں اس عجیب و غریب اور چونکا دینے والے بیان کو صبر سے سنتی رہی۔ الادین کو ایک دفعہ بھی نہ ٹوکا، گرچہ الادین کی عادتیں اچھی نہ تھیں، وہ ضدی اور آوارہ تھا، پھر بھی کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے پیار نہ کرتی ہو۔ یہ دکھ بھری داستان سن کر اور دغاباز جادوگر کی حرکتوں سے آگاہ ہو کر کبھی کبھی ہائے ہائے اور لاکھ لعنت کہہ اٹھتی تھی۔ جب الادین اپنی آپ بیتی سنا چکا تو ماں نے موذی جادوگر کو منہ بھر کے برا بھلا کہا، اسے دغاباز، وحشی، ٹھگ اور قاتل اور بدماش کے نام سے پکارا۔ کہنے لگی کہ اس جیسے لوگ انسانوں کا خون بہاتے پھرتے ہیں۔ بولی، بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا بھاری جادوگر تھا۔ یہ جادوگر دنیا بھر میں تباہیاں پھیلاتے رہتے ہیں اور تمام جادو ٹونے اور برے برے کام شیطانوں سے سیکھتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جادوگر کے شیطانی منصوبے سے تمہیں بچا لیا۔ اگر تم خدا سے رحم کی التجا نہ کرتے، خدا سے مدد نہ مانگتے تو آج نظر نہ آتے۔ وہ جادوگر کی مکاری اور فریب کاری کا ذکر کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ الادین، جس نے 3 دن سے آنکھ نہ جھپکی تھی، اونگنے لگا ہے، تو چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ الادین کو اندھیرے غار میں کیا نیند آتی، وہاں تو موت کا سامنا تھا۔ گھر آ کر چارپائی پر لیٹا تو آن کی آن میں آنکھ لگ گئی، چین کی نیند سوتا رہا۔ صبح دیر سے اٹھا اور اٹھتے ہی ماں سے فرمائش کی، ماں، کھانے کو کچھ دو، ناشتہ لے کر آؤ گی تو میں سمجھوں گا کہ دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ ماں بولی، ہائے میرے لال، گھر میں تو روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی نہیں، جو تھا وہ رات کو تم نے کھا لیا، لیکن ذرا صبر سے کام لو، تھوڑی دیر میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑا سا سود کات رکھا ہے، جا کے بیچ دوں گی تو ان پیسوں سے روٹی اور تھوڑا بہت سالن آ جائے گا۔ الادین نے کہا، ماں، کاتا ہوا سود کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھو، وہ چراغ مجھے دو جو میں غار سے لایا تھا، اسے بیچ کے آتا ہوں، اچھی قیمت ملی تو 2 وقت کا کھانا تو کہیں نہیں گیا۔ الادین کی ماں چراغ اٹھا لائی اور بولی، یہ لو اپنا چراغ، مگر اس پر میل کچیل بہت جمع ہوا ہے، اگر تھوڑا صاف ہو جائے تو شاید زیادہ قیمت پر بکے۔ یہ کہہ کر اس نے صفائی کے لیے مٹھی بھر ریت میں پانی ملایا، لیکن چراغ کو رگڑا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا خوفناک شکل کا جن آ موجود ہوا اور بادل کی طرح گرج کر بولا، تجھے کیا چاہیے؟ میں غلام بن کر تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، جس کے ہاتھ میں یہ چراغ ہوگا میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ میں اکیلا نہیں، بہت سے اور جن بھی اس چراغ کے غلام ہیں۔ ڈراؤنے جن پر نظر پڑتے ہی ماں کے تو اوسان خطا ہو گئے، منہ سے آواز تک نہ نکلی اور فوراً بیچاری بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ الادین البتہ پہلے بھی ایسے ہی جن سے 2 4 ہو چکا تھا، وہ ذرا نہ گھبرایا، جھٹ ماں کے ہاتھ سے چراغ جھپٹ لیا اور بے خوف انداز میں جن سے کہا، میں بھوکا ہوں، دوڑ کے میرے لیے کھانے کو کچھ لا۔ جن غائب ہو گیا اور پلک جھپکتے میں چاندی کا بنا ایک بڑا تھال سر پر اٹھائے حاضر ہوا۔ تھال میں چاندی کی 12 رکابیاں تھیں
हर रकाबी में गोश्त का कोई ना कोई सालन था। जिन ने दस्तरखान बिछाकर रकाबियां चुन दी और दोबारा गायब हो गया। अलादीन की माँ को अभी होश न आया था। अलादीन उठकर पानी लाया और माँ के मुंह पर छींटे मारे ताकि उसे होश आ जाए। कुछ असर छींटों का हुआ, कुछ खुशबू नाक में गोश्त के सालनों की पहुंची। जरा देर में वो उठ बैठी। अलादीन ने कहा, अम्मा उठो, बाकी बातों का ख्याल छोड़ो। परेशान होने में क्या रखा है? आओ और मजे ले लेकर खाना खाओ। खाना खाकर तुम में जान आ जाएगी। मैं बहुत भूखा हूँ, आज पेट भर कर खाऊंगा। खाना ठंडा मत होने दो, हाथ धोकर बिस्मिल्लाह करो। माँ ये देखकर हैरान रह गई कि दस्तरखान पर बड़ा थाल, 12 रकाबियां और 6 नान रखे हैं। खानों की खुशबू कमरे में फैली हुई है। उससे रहा न गया। अलादीन से पूछने लगी, अरे बेटा, किसने इतना बहुत सा खाना हमारे लिए भिजवा दिया? ऐसा सखी कौन है? क्या बादशाह को मालूम हो गया कि हमारे दिन तंगी तुर्शी से गुजर रहे हैं और उसे हम पर तरस आया है? अलादीन बोला, माँ बैठकर खाना खाओ। जितनी जरूरत नाश्ते की मुझे है, इतनी ही तुम्हें भी है। पहले जी भर कर खा लो, बाद में तुम्हें बताऊंगा कि मामला क्या है। माँ और बेटा दोनों दस्तरखान पर बैठ गए। खाना अच्छा और बहुत सा था। दोनों ने डटकर खाया। माँ थाल और रकाबियों की खुशनुमाई देखकर अश अश करती रही। उसे पता नहीं था कि थाल और रकाबियां चांदी की बनी हुई हैं या किसी और धात की। इन चीजों की पहचान न माँ को थी न बेटे को। जब इतने तरह तरह के और मजे मजे के खाने सामने हो तो हाथ कहाँ रुकता है। दोनों खाते खाते थक गए थे। खाना इतना था कि बच गया। सोचा कि रात को खाएंगे। अगर रात को भी बच गया तो अगले दिन नाश्ते में चख डालेंगे। खा भी चुके और बाकी बचा खाना माँ ने संभाल कर रख दिया तो बेटे के पास चरपाई पर आ बैठी और बोली, मुझसे मजीद सब्र नहीं हो सकता। जल्दी से ठीक ठीक बताओ कि तुम उस जिन से कैसे निपटे। मैं बेहोश हो गई थी। मैं क्या जानूं बाद में क्या हुआ। अलादीन ने सारा वाकया सुना दिया। जितनी खौफजदा वो जिन को देखकर हुई थी, इतनी ही हैरान बेटे की बातें सुनकर हो गई। कहने लगी, लेकिन बेटे, जिन ने मुझसे क्यों कलाम किया? जब वो गार में तुम्हारे पास आया था तो तुमसे बातें करता रहा था। अलादीन ने जवाब दिया, माँ, जो जिन तुमने देखा वो और था। गार में जो जिन मिला था वो दूसरा था। दोनों डील डोल और डरावनेपन में तो एक जैसे हैं, लेकिन सूरतों और लिबास में फर्क है। इसमें शक नहीं कि दोनों के आका अलग अलग हैं। अगर तुम्हें याद हो तो जिस जिन को मैंने पहले देखा वो खुद को इस अंगूठी का गुलाम कहता था जो मैंने पहन रखी थी, और जिस जिन को तुमने देखा वो खुद को इस चराग का गुलाम बता रहा था जो तुम्हारे हाथ में था। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुमने इसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि उसने मुंह खोला ही था कि तुम बेहोश हो गई। माँ चीख उठी, हाय, क्या इस चराग की वजह से उस लानती जिन ने तुम्हारी बजाय मुझसे बात की? चराग को मेरी नजरों से दूर कर दो और जहां तुम्हारा दिल चाहे रखाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसे दोबारा छूने और जिनकी शक्ल देखकर मरने की बजाय कहीं बेच डालो। अगर मशवरा मानो तो इस अंगूठी को भी उतार फेंको। जिन्नात से ताल्लुक रखना अच्छा नहीं, हमारा मजहब भी यही कहता है। अलादीन ने जवाब दिया, माँ, तुम इजाजत दो तो चराग मैं अपने पास रखूंगा। इसे बेचने का सोचूंगा भी नहीं। देखना ये चाहिए कि हमारे लिए कितना कारआमद है। तुमने खुद देख लिया कि इसकी बदौलत हमें पेट भर कर अच्छा खाना मिला, आइंदा भी मिलता रहेगा। सोचो तो सही कि मेरे नकली और खबीस चचा ने इतना लंबा और तकलीफदा सफर किस लिए किया था? महज इस गरज से कि तिलिस्मी चराग हाथ आ जाए। वरना जो हाल मैंने गार में देखे थे उनमें सोने चांदी के अंबार लगे हुए थे, लेकिन वो खजाना समेटने नहीं आया था। चराग का तलबगार था। उसे चराग की कीमत का पता था। चराग के सामने दुनिया भर के खजाने हेज हैं। इत्तफाक से हमें भी चराग की खूबियों का इल्म हो गया है और अक्लमंदी का तकाजा है कि हम इससे जितना नफा हासिल कर सकते हैं करें। एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। धूमधाम की जिंदगी बसर करना गलत होगा। हमारे पड़ोसी हासिद होकर हमसे जलने लगेंगे, जिनको देखकर तुम पर दहशत तारी हो जाती है। इसलिए मैं चराग को ऐसी जगह रख देता हूँ
जहाँ तुम्हारी नज़र इस पर ना पड़ेगी। जब ज़रूरत होगी तो आसानी से ढूंढ लूँगा। जहाँ तक अंगूठी का ताल्लुक है तो इसे भी हरगिज़ ना उतारूँगा। अगर ये अंगूठी मेरे पास ना होती तो मैं कभी ज़िंदा सलामत घर ना आ सकता था। इस वक़्त मैं जीता जागता हूँ, लेकिन अगर ये मेरे पास ना रही तो शायद किसी भी लम्हे मेरी जान पर बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अंगूठी पहनने से मना मत करो। किसे मालूम कि आने वाले दिनों में हम दोनों को किस तरह के खतरों से दो चार होना पड़े। क्या अजब कि इस अंगूठी की वजह से हम पर आंच तक ना आए। अलादीन ने जो बातें सोच समझ कर कही थी, उनमें बड़ा वजन था। माँ से कोई जवाब ना बन पड़ा, सिर्फ यही कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। जहाँ तक मुझसे पूछो तो मैं इन जिन्नों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। भाड़ में जाएं ये दोनों। अगली रात तक दोनों ने वो सारा खाना खत्म कर दिया जो जिन लेकर आया था। अलादीन को भूखा रहना कम मंजूर था। उसने चांदी की एक रकाबी उठाई, चोगे में छुपाई और सुबह सवेरे उसे बेचने निकल गया। जाते जाते सड़क पर एक यहूदी मिला। अलादीन ने चोगे में से रकाबी निकालकर उसे दिखाई और पूछा, खरीदोगे? अय्यार यहूदी ने रकाबी को गौर से देखा तो पता चला कि वो बहुत उम्दा चांदी की बनी हुई है। अलादीन से पूछने लगा, कितने में बेचोगे? अलादीन को रकाबी की कीमत की क्या खबर थी। कहने लगा, आप इज्जतदार और मुस्तहिक आदमी मालूम होते हैं। मुझे आप पर भरोसा है। जो कीमत देंगे वो सही होगी। यहूदी अलादीन की सादा लोही से गड़बड़ा गया। उसके दिल में शुबा पैदा हुआ कि आया अलादीन को इस चीज की असल कीमत का पता है जो बेचने चला है। कुछ सोच विचार के बाद उसने बटुए में से एक अशरफी निकाली और अलादीन के हवाले की। हालांकि रुकाबी 60 अशरफियों से कम की न थी। अलादीन अशरफी लेके खुश हो गया, उसे जेब में डाला और लंबे लंबे डाक भरता हुआ चलता बना। यहूदी को पहले ही बहुत नफा हासिल हो चुका था, लेकिन फिर भी बड़ा सदमा हुआ कि अलादीन को और ज्यादा क्यों न ठगा। सोचा कि दौड़कर अलादीन को जा पकड़े और अशरफी वापस लेकर सिर्फ थोड़ी सी रकम थमा दे। लेकिन इतने में अलादीन कहीं का कहीं निकल गया और यहूदी के लिए दौड़कर उस तक पहुंचना मुमकिन न रहा। घर जाने से पहले अलादीन नान बाई की दुकान पर गया, नान खरीदे, अशरफी तुड़ाई और बाकी रकम घर जाकर माँ के हाथ में थमाई। माँ जाकर खाना पकाने की जरूरी सामान खरीद के लाई। रकाबी बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, इससे उनके चंद रोज आराम से गुजर गए। इसके बाद उन्होंने गुजर बसर करने के लिए यही तरीका इख्तियार किया। अलादीन ने बाकी रुकाबियां एक एक करके इसी यहूदी के हाथ बेच दी। हर रकाबी के बदले यहूदी उसे एक अशरफी देता। यहूदी का दिल चाहता था कि कम रकम दे, मगर डरता था कि कहीं इतना अच्छा बेवकूफ गाहक हाथ से न निकल जाए। जब आखिरी रुकाबी भी बिक गई तो थाल की बारी आई। थाल रुकाबियों से 10 गुना भारी था। उसे उठाकर और छुपाकर ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो यहूदी को घर ले आया। यहूदी ने थाल को देखकर 10 अशरफियां कीमत लगाई। अलादीन मुतमईन हो गया। 10 अशरफियों से माँ बेटा किफायतशारी से खासे दिन घर का खर्च चलाते रहे। अलादीन ने अफ्रीकी जादूगर से मिलने और जान जोखम में पड़ने के बाद हम उम्र लड़कों के साथ आवारागर्दी करना और खेलना छोड़ दिया था। बहुत सा वक्त वो घूम फिर कर उन लोगों से बातचीत करता जो उसके वाकिफ बन गए थे। कभी कभार वो शहर के सबसे बड़े सौदागरों की दुकानों पर जा खड़ा होता। वहां शहर के मशहूर और मुमताज तरीन लोग तबादला ख्याल के लिए इकट्ठे होते थे। अलादीन उनकी गुफ्तगू तवज्जो से सुनता। इस तरह उसे दुनिया के मामलात का थोड़ा बहुत इल्म हो गया। 10 अशरफियां खत्म हो गईं तो एक बार फिर अलादीन ने चराग का सहारा लिया। चराग को उठाकर उसने वो जगह तलाश की जहां माँ ने रेत लगाकर चराग को रगड़ा था। उस जगह को रगड़ने की देर थी कि जिन दोबारा आ मौजूद हुआ और बोला, तुझे क्या चाहिए? मैं गुलाम बनकर तेरी खिदमत में हाजिर हूँ। जिसके हाथ में ये चराग होगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं अकेला नहीं, बहुत से और जिन भी इस चराग के गुलाम हैं। अलादीन ने कहा, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ ला। ये सुनकर जिन गायब हुआ और थोड़ी देर बाद सर पर चांदी का थाल लिए नमोदार हुआ। थाल में पहले की तरह 12 रकाबियां थीं
जिन में मज़े मज़े के खाने थे। जिन दस्तरखान बिछा कर वापस चला गया। अलादीन की माँ समझ गई थी कि बेटा क्या करने वाला है, इसलिए घर से निकल गई। वो जिनका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन जल्द ही वापस आ गई। देखा कि दस्तरखान पर पहले की तरह किस्म किस्म के खाने चुने हुए हैं। वो चिराग के तिलस्मी कमाल पर हद से ज्यादा हैरान हुई। खाने में उसे कोई तकल्लुफ न था। माँ बेटे ने खूब डटकर खाया। जो बच गया वो अगले दिन के लिए उठा रखा। 2 दिन बाद जब जिनका लाया हुआ खाना खत्म हो गया, तो अलादीन ने चांदी की एक रुकाबी उठाई और यहूदी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इत्तफाक से वो एक सुनार की दुकान के सामने से गुजरा, जो बहुत ईमानदार और लेन देन का खरा था। बाजार में उसकी अच्छी शोहरत थी। सुनार ने अलादीन को जाते देखकर आवाज दी और कहा, मियाँ लड़के, मैंने कई मर्तबा देखा है कि तुम कोई चीज उठाकर ले जाते हो और फलां यहूदी से मिलते हो और खाली हाथ वापस आते हो। आज भी तुम कुछ ले जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि तुम कोई चीज ले जाकर यहूदी के हाथ बेचते हो। शायद कि तुम्हें मालूम नहीं, वो बहुत बड़ा ठग है। यहाँ जितने यहूदी हैं, इनमें उससे ज्यादा बेईमान कोई नहीं। उसके धोखे फरेब का इतना चर्चा है कि कोई शख्स उससे 2 पैसे का लेन देन भी नहीं करता। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें खबरदार करना मेरा फर्ज है। अगर तुम्हारे पास सोने या चांदी की कोई चीज है तो दिखाओ। मैं सोने चांदी का कारोबार करता हूँ। मैं तुम्हारी चीज की पूरी कीमत अदा करूंगा, और अगर कोई ऐसी चीज हुई कि जिसका मैं लेन देन नहीं करता, तो तुम्हें उन सौदागरों की तरफ भेज दूंगा जो तुमसे धोखा नहीं करेंगे। जब अलादीन की समझ में कुछ बात आई तो एक रुकाबी की ज्यादा कीमत मिल सकती है, तो उसने चोगे से रुकाबी निकालकर सुनार को दिखाई। बूढ़े सुनार को नजर डालते ही पता चल गया कि रुकाबी उम्दा तरीन चांदी की बनी हुई है। उसने अलादीन से पूछा, क्या ऐसी रुकाबियां तुमने यहूदी को बेची हैं? अलादीन ने कोई बात न छुपाई और बता दिया कि ऐसी 12 रुकाबियां एक अशरफी फी रुकाबी के हिसाब से बेच चुका हूँ। उसने सचमुच तुम्हें ढक लिया। सुनार ने अपना सर पीटते हुए कहा, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब पछतावे से क्या हासिल? ये बेहतरीन चांदी है जो हम अपनी दुकान पर रखते और बेचते हैं। अब मैं तुम्हें रकाबी की असल कीमत से आगाह करता हूँ। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यहूदी ने तुम्हारी कितनी रकम मार ली है। सुनार ने तराजू उठाई और रुकाबी को तोला। फिर उसने बताया कि फी औंस चांदी कितने की है। इस हिसाब से उसकी रुकाबी 60 अशरफियों की बिकनी चाहिए। सुनार ने खड़े खड़े 60 अशरफियां अलादीन के हवाले की और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार ना हो तो किसी और सुनार के पास ले जाओ। अगर वो ज्यादा कीमत दे तो मैं दुगना जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। हमें नफा चांदी से हासिल नहीं होता, बल्कि बनावट और खूबसूरती की वजह से रुकाबी की ज्यादा कीमत मिल जाती है। यहूदी ख्वाह लेन देन में कितने ही खरे हों, ऐसा नहीं करते। अलादीन ने सुनार का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो किसी और के पास न जाएगा। उसने अपने वादे का पास किया। बाकी रुकाबियां भी सुनार को भेज दी। थाल भी सुनार ने भारी कीमत पर खरीद लिया। नतीजा ये कि अलादीन मालदार हो गया। जादू का चिराग पास होने की वजह से अलादीन और उसकी माँ के पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनकी मर्जी होती तो दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना उन्हें मिल जाता, लेकिन वो सादगी से जिंदगी बसर करते रहे। फर्क बस इतना पड़ा कि अलादीन जरा साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा, लेकिन माँ ने वजह न बदली। सूत काट कर जो आमदनी होती, उससे अपने लिए मोटा झोटा लिबास बना लेती। रकाबियां और थाल की सही कीमत मिल जाने से उन्हें कोई तंगी न रही थी। कई बरस वो आराम से जिंदगी गुजारते रहे। इस दौरान में अलादीन ने अपनी मालूमात और सूझबूझ में इजाफे की हर मुमकिन कोशिश की। वो उन दुकानों पर अक्सर चला जाता जहां सोने चांदी के तारों और रेशम से तैयार किए हुए कपड़े फरोख्त होते थे। उन लोगों से जरूर बात करता जिन्होंने दुनिया देखी थी और जिनका इल्म बहुत वसी था। इसके अलावा उन दुकानों का चक्कर भी लगाता जहां बेहतरीन जवाहरात का लेन देन होता था। जौहरियों से उसकी जान पहचान हो गई थी। रफ्ता रफ्ता उसे पता चला कि जो फल वो चिराग वाले बाग से उठा लाया था और जिन्हें रंगीन शीशे समझता था,
दरअसल इंतहाई कीमती पत्थर थे। वो रोज गौर से देखता कि उन दुकानों में कितने कीमती पत्थर और हीरे खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन जो हीरे और जवाहरात भी बिकते या मोल लिए जाते, वो खूबसूरती और साइज में उन हीरो और जवाहरात के सामने कुछ भी न थे जो अलादीन के पास थे। अलादीन को आखिर पूरी तरह पता चल गया कि वो ऐसे खजाने का मालिक है जो बादशाहों के पास भी ना होगा, लेकिन उसने बेहतर यही समझा कि एहतियात से काम ले और भूले से भी किसी को अपने खजाने की खबर ना दे। और तो और उसने माँ को भी ये ना बताया कि जिन चीज़ों को वो रंगीन खिलौने समझते बैठी है, वो करोड़ों अशरफियों की मालियत के हैं। एक रोज जब अलादीन शहर में घूम रहा था, उसने ये ढंढोरा सुना कि बादशाह के हुक्म से सब लोग दुकानें बंद कर दें और घरों से बाहर ना निकलें। वजह ये कि शहजादी बदरुल बदूर को, जो बादशाह की बेटी थी, महल से हमाम और फिर वापस महल जाना था। ये हुक्म सुनकर अलादीन के दिल में शहजादी को देखने का बड़ा शौक पैदा हुआ। जो तरीका उसे पहले पहल सूझा वो ये था कि किसी जान पहचान वाले के घर में, जो उस रास्ते पर वाक़ई है जिससे शहजादी ने गुजरना था, चला जाए और किसी खिड़की से झांकता रहे। साथ में उसे ख्याल आया कि शहजादी ने आते जाते हुए चेहरे पर निकाब डाली होगी और वो उसका चेहरा ना देख सकेगा। जब शौक हद से बढ़ जाए तो नई नई तदबीरें दिमाग में आने लगती हैं। आखिर उसने सोचा, हमाम के दरवाजे के कवाड़ की ओट में छुपना चाहिए, वहां से शहजादी को देखने में कामयाब हो जाएगा। अलादीन को ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। वो सबकी नजर से छुपा हुआ था। शहजादी उसकी नजर से छुपी ना रह सकी। वो आई। उसके साथ सैकड़ों खादमाएं और खवासाएं थीं, जो दाएं बाएं और आगे पीछे चल रही थीं। हमाम के दरवाजे के पास आकर शहजादी ने निकाब उल्टी और अलादीन को उसके चेहरे पर नजर डालने का मौका मिल गया। शहजादी पर नजर पड़ते ही अलादीन के दिल की हालत कुछ से कुछ हो गई। इतनी खूबसूरती उसने पहले कहाँ देखी थी। शहजादी की रंगत सांवली सलोनी थी, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली, नाक सुतवा, होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां, चेहरा भोला भाला परियों जैसा, बदन नाजुक, चाल में अजब आन बान। अलादीन का दिल चाहा कि बढ़कर शहजादी के कदमों में लौटने लगे। शहजादी आई भी और हमाम में दाखिल भी हो गई। अलादीन, जो होश में न था, खड़े का खड़ा रह गया। शहजादी की सूरत उसकी आंखों में घूम रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसके औसान ठिकाने आए तो सोचा कि वहां और देर रुकना ठीक नहीं और छुपता छुपाता घर की तरफ रवाना हो गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और चलने फिरने उठने बैठने से बेचैनी जाहिर होती थी। ये बात माँ से कब तक छुपी रह सकती थी। उसने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? अलादीन ने कोई जवाब न दिया और चारपाई पर बैठा शहजादी के ख्याल में डूबा रहा। माँ खाना पकाने में मशगूल थी। उसने अलादीन पर ज्यादा तवज्जो न दी। दस्तरखान बिछाकर खाना चुन दिया तो कहा, आओ बेटा खाना खा लो। माँ के बार बार कहने पर अलादीन बड़ी बेदली से उठा। दो चार लुकमे खा के हाथ खींच लिया, आंखें झुकाए खामोश बैठा रहा। माँ ने बथेरा पूछा कि हुआ क्या है। अलादीन ने कोई जवाब न दिया। खाने के बाद माँ ने अपना सवाल दोहराया, इतने गमगीन किस लिए हो? अलादीन चुप रहा और जाकर सो गया। अगले दिन जागा तो देखा कि माँ मामूल के मुताबिक सूत काट रही है। अलादीन ने कहा, मुझे मालूम है कि कल जो मैं चुप रहा और तुम्हारे सवालों के जवाब में खामोशी इख्तियार की तो मेरी बेपरवाही से तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन इस वक्त मेरी जो हालत है वो बीमारी से भी बदतर है। मैं ठीक तरह अपना अहवाल सुना भी नहीं सकता और मेरे लिए चुप रहना भी मुमकिन नहीं रहा। सुनो, कल शहर के एक और मोहल्ले में ऐलान हुआ, जो तुम्हारे सुनने में ना आया होगा, कि बादशाह की बेटी शहजादी बदरुल बदूर महल से हमाम जाएगी। हुक्म दिया गया कि शहजादी के एहतराम में रास्ते की तमाम दुकानें बंद कर दी जाएं और लोग घरों से ना निकलें, सड़कें खाली रहें ताकि शहजादी और उसकी खादमाएं आराम से आ जा सकें। जब ये ऐलान हुआ तो मैं इसी मोहल्ले में टहल रहा था। जहाँ मैं था वहाँ से हमाम ज्यादा दूर न था। मेरा दिल चाहा कि शहजादी के चेहरे की एक झलक देखूं। मुझे सूझा
کہ حمام کے دروازے کے کواڑوں کی اوٹ میں چھپ جانا چاہیے، شہزادی وہاں پہنچ کر نقاب الٹ دے گی۔ میں نے یہی کیا اور میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ شہزادی نے دروازے کے پاس پہنچ کر نقاب الٹی اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ کل جو میں اداس اور چپ چاپ بیٹھا تھا اس کی وجہ بھی شہزادی تھی۔ مجھے شہزادی اتنی اچھی لگی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میری محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور شہزادی بدر البدور کے بغیر میرا جینا محال ہے۔ میں نے طے کیا ہے کہ بادشاہ سے درخواست کروں گا کہ شہزادی کو مجھ سے بیاہ دے۔ ماں الادین کی باتیں غور سے سنتی رہی، لیکن جب اس نے شہزادی کو بیاہ لانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بڑے زور سے ہنسی۔ الادین نہ جانے اور کیا کیا کہنا چاہتا تھا۔ ماں نے اسے ٹوک دیا اور بولی، میرے لال، تمہارے دل میں یہ خیال کیوں کر آیا؟ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ الادین نے کہا، یقین کرو میں پاگل نہیں ہوں، میرے ہوش و حواس سلامت ہیں۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ تم ہنسو گی اور کہو گی کہ میرا دماغ چل گیا ہے، لیکن میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں بادشاہ کو پیغام بھجواؤں گا کہ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کتنا ہی روکو ٹوکو، میں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا۔ ماں پہلے ہنسی تھی لیکن اب اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، بیٹے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، کہاں تم اور کہاں شہزادی؟ اگر تم نے شادی کا پیام بھجوانے کی ٹھان ہی لی ہے تو یہ پیام لے کر جائے گا کون؟ الادین نے کھٹ سے جواب دیا، تم جاؤ گی۔ ماں یہ سن کر بڑا سٹپٹائی اور بولی، میں بادشاہ کے پاس یہ پیام لے کر جاؤں؟ اس طرح کی حرکت مجھ سے نہ ہوگی۔ بیٹے سوچو تو صحیح، تم کون ہو اور تمہاری کیا جرت کہ شہزادی سے شادی کے خواب دیکھو؟ یہ بھول گئے کہ ایک مسکین درزی کے بیٹے ہو اور میں بھی کسی کھاتے پیتے گھرانے کی عورت نہیں، غریبنی ہوں۔ کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو صرف بادشاہوں اور شہزادوں سے بیاتے ہیں اور کسی سے نہیں؟ الادین نے کہا، جو تم کہہ رہی ہو یا کہو گی اس پر میں پہلے ہی سوچ بچار کر چکا ہوں۔ تمہارے بحث کرنے یا ڈرانے دھمکانے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ میں ٹس سے مس نہ ہوں گا۔ تمہیں جا کر بادشاہ سے کہنا پڑے گا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی شہزادی سے کرنا چاہتی ہو۔ مجھے تمہاری بے عزتی منظور نہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مجھ پر یہ احسان کرو، تم یہ پیام لے جاؤ گی تو مجھے نئی زندگی مل جائے گی، انکار کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ الادین کی ضد پر نیک بڑھیا کو شرم آئی، کہنے لگی، ارے تم ایک معمولی درزی کی اولاد ہو، نہ تمہارے پاس مال ہے نہ کوئی کمال ہے، پھر بھی آسمان کے تارے توڑنے کی سوچ رہے ہو۔ تم میں اتنی اکڑ فو آ گئی ہے کہ شہزادی سے شادی کرنے چلے ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس کے حکم سے تمہاری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دی جائیں گی۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں کہ خوابوں میں جینا چھوڑ دو اور مجھ سے ایسے کام کا تقاضا نہ کرو جو میرے بس سے باہر ہے۔ تمہیں یہ اوٹ پٹانگ خیال آیا کیسے؟ میں تمہارے لیے بادشاہ کے حضور چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ شہزادے کی شادی میرے بیٹے سے کر دیجیے، اور فرض کرو کہ میں گستاخی کرنے کو تیار بھی ہو جاؤں تو بادشاہ کے دربار خاص میں مجھے جانے کون دے گا؟ جس سے بات کروں گی وہ سمجھے گا یہ تو کوئی پاگل ہے، مجھے دھتکار دے گا۔ خیر، بادشاہ کے دربار عام میں جانا مشکل نہیں۔ روزانہ عام لوگ اپنی شکایتیں لے کر دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، چھوٹے بڑوں سب کا خیال رکھتا ہے۔ کوئی مدد چاہے تو اس کی مانگ بھی پوری کر دیتا ہے۔ میں کھلے دربار میں بادشاہ کو یہ پیام کیسے دوں گی؟ تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ بادشاہ تمہارے پیام پر کان دھرے؟ جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں، گمنام نوجوان ہو، تو میں تمہارے حق میں کیا کہوں گی؟ اس کے علاوہ ایک اور بات جس پر تم نے غور نہیں کیا، جب کوئی شخص بادشاہ کے سامنے گزارش لے کر حاضر ہوتا ہے تو نظر ضرور پیش کرتا ہے۔ نظر کا فائدہ یہ ہے کہ کام ہو نہ ہو، بادشاہ نظر کرنے والے یا والی کی بات غور سے سنتا ضرور ہے۔ تم کیا نظر پیش کرو گے؟ جتنا بڑا بادشاہ ہے، جتنی بڑی تمہاری مانگ ہے، نظر بھی اسی حساب سے بڑی ہونی چاہیے۔ الادین ماں کی باتیں کان لگا کر سنتا رہا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی
کہ ماں کے ہر اعتراض کا جواب دے سکتا ہے تو کہنے لگا، ماں میں جانتا ہوں کہ جو شخص میرے دل میں سمایا ہے اس میں بڑے خطرے ہیں، اس میں بھی شک نہیں کہ مناسب تیاری کے بغیر تمہیں بادشاہ کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس کام میں جلدی دکھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ محبت نے مجھے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ میں نے ان باتوں کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ مجھے شہزادی سے محبت ہو گئی ہے اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ مجھے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں۔ تم کہتی ہو کہ بادشاہ کو نظر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اور میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں جو نظر کرنے کے قابل ہو۔ تم سچ کہتی ہو، نظر کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں جادوگر کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا تو زمین کے نیچے واقع باغ سے کچھ چیزیں اٹھا لایا تھا۔ ہم دونوں انہیں رنگین شیشوں کے ٹکڑے سمجھے تھے۔ جوہریوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اصل میں انتہائی قیمتی بلکہ انمول ہیرے جواہرات ہیں جو صرف بادشاہوں کے خزانوں میں ملتے ہیں۔ میں نے جوہریوں کو جن جواہرات کا لین دین کرتے آج تک دیکھا ہے وہ ان جواہرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو میرے پاس ہیں۔ جوہری اپنے جواہرات کو بڑی بھاری قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ میرے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں ان کی قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تاہم میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ بادشاہ انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوگا اور خوش بھی۔ ہمارے پاس چینی کی ایک بڑی رکابی ہے جس میں وہ سب آ سکتے ہیں۔ وہ رکابی لے آؤ، ہم جواہرات کو رنگوں کے حساب سے رکابی میں سجا کر دیکھیں گے کہ ان کی ترتیب آنکھوں کو بھلی لگتی ہے یا نہیں۔ ماں رکابی لے آئی۔ جواہرات الادین نے 2 بٹووں میں رکھے ہوئے تھے۔ جواہرات کو بٹووں سے نکال کر ماں نے الادین سے پوچھا کہ جواہرات کو کس ترتیب سے سجایا جائے۔ الادین بتاتا گیا کہ کون سی چیز کہاں رکھنا ہے۔ رکابی سج گئی تو دن کے وقت جواہرات کی رنگ برنگی چمک دمک اس غضب کی تھی کہ ماں بیٹا دونوں دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ الادین ان جواہرات کو پہلے بھی اس باغ میں دیکھ چکا تھا جہاں وہ چراغ لینے گیا تھا، لیکن اس وقت وہ ان کی قدر و قیمت سے ناواقف تھا۔ سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ جب وہ جی بھر کر ہیروں کی چمک دمک سے خوش ہو چکے تو الادین نے ماں سے کہا، اب تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ بادشاہ کو نظر پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان جواہرات کو دیکھ کر وہ تمہاری بات سنے ہی سنے گا۔ ماں نے الادین کو سمجھانے بجھانے کی بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ ادھر الادین کی آنکھوں میں ہر وقت شہزادی کی صورت گھومتی رہتی تھی اور اس کے دل کو قرار نہ تھا۔ اس نے ماں کی ایک نہ سنی۔ ماں کو یہ ماننا پڑا کہ بیٹے کی خواہش پورے کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس دن تو دیر ہو چکی تھی، اس لیے معاملہ آنے والے دن پر ٹل گیا۔ الادین ماں کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ ماں کو یقین نہ آتا تھا کہ بادشاہ اس کی بات پر کان دھرے گا اور اس کی بے یقینی بلا وجہ نہ تھی۔ اسے ایک اور بات سوجھی۔ بولی، اگر بادشاہ نے مہربان ہو کر میری بات سن بھی لی اور ناراض نہ بھی ہوا تو یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے اور کتنی جائیداد ہے۔ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند کو بادشاہوں جتنا دولت مند تو ہونا ہی چاہیے۔ اس موقع پر میں کیا جواب دوں گی؟ الادین نے کہا، تم خام خواہ ابھی سے الٹی پلٹی باتیں سوچنے لگی۔ پہلے دیکھے تو صحیح کہ بادشاہ کہتا کیا ہے۔ میرے ذہن میں کئی منصوبے ہیں۔ یہ چراغ آخر کس دن کام آئے گا؟ اس کی مدد سے ہماری قسمت سنورے گی۔ یہ بات ماں کے دل کو لگی۔ اس نے سوچا کہ اگر چراغ کا جن ہم دونوں کو اتنی آسانی سے کھلا پلا سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہ ہوگا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ الادین نے تاکید کی کہ دیکھو اماں، ہماری کامیابی کا انحصار طلسمی چراغ پر ہے۔ اس کی خبر کسی کو نہ دینا ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ ماں پڑھ کر سو گئی، لیکن الادین کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ اسے شہزادی کے خوبصورت چہرے کے سوا کسی بات کا خیال نہ آتا تھا۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور سویرے سویرے اٹھ بیٹھا۔ ماں کو اٹھایا اور کہا، لو رخصت ہو۔ بادشاہ اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدے داروں کے آنے سے پہلے ہی دربار عام میں پہنچ جاؤ۔ ماں نے کپڑے بدلے، چینی کی رکابی میں جواہرات سجائے، اوپر کس کر
ایک نفیس رومال باندھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا لے جا رہی ہے۔ الادین اسے شاہی محل کی طرف جاتے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ جب ماں شاہی محل میں پہنچی تو وزیر اعظم اور دوسرے بڑے بڑے امیر عہدیدار اور فوجی افسر وہاں آ چکے تھے۔ لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی۔ ماں بھیڑ میں سے گزر کر ایسی جگہ جا کھڑی ہوئی جہاں بادشاہ اور وزیر اعظم کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی۔ لوگ اپنی اپنی عرضیاں لیے کھڑے تھے۔ ان کی شکایتیں سنی گئیں اور بادشاہ اور وزیر اعظم نے فیصلے کیے۔ آخر دوپہر ہوئی، دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ بادشاہ رخصت ہوا اور جو لوگ دربار میں جمع تھے انہوں نے بھی اپنا اپنا رستہ لیا۔ جن کے حق میں فیصلہ ہوا وہ خوش تھے، جن کے خلاف فیصلہ ہوا ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ باقیوں کو امید تھی کہ آج نہیں تو کل ضرور ان کی درخواستوں پر غور ہوگا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بادشاہ اٹھ کر چلا گیا اور وزیر اور امیر کبیر بھی رخصت ہوئے تو سمجھ گئی کہ مزید انتظار بیکار ہے۔ گھر لوٹی تو الادین یہ دیکھ کر کہ رکابی جوں کی توں واپس آ گئی ہے گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ شاید بادشاہ کی طرف سے انکار ہو گیا ہے۔ ماں نے اسے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بادشاہ کو پیغام پہنچانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لوگوں کی بھیڑ بہت تھی، عرضیوں پر عرضیاں پیش ہو رہی تھیں اور بادشاہ بڑے صبر سے ہر کسی کی شکایت سن رہا تھا اور فیصلے سنا رہا تھا۔ آخر دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ بادشاہ اٹھ کر چلا گیا اور کتنے ہی لوگوں کو اپنے معاملے پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں بھی کھڑی کھڑی تھک گئی تھی۔ خیر، کل دربار جاؤں گی۔ ممکن ہے کل اتنی بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ اگلے دن جب وہ دربار پہنچی تو دروازوں کو بند دیکھا۔ دربانوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دربار عام ایک دن چھوڑ کر لگتا ہے۔ اس نے واپس جا کر الادین کو خبر دی۔ اس کے بعد وہ مقررہ دنوں پر 6 مرتبہ دربار میں حاضر ہوئی اور ہر بار ایسی جگہ کھڑی رہی جہاں بادشاہ کی نظر سیدھی اس پر پڑ سکتی تھی۔ لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہ پوچھا کہ بی بی تمہیں کیا کام ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ 1000 دفعہ بھی دربار جاتی تو ناکام ہی واپس آتی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بادشاہ کی نظر میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تمام آنے والے کوئی عرضی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عورت کچھ نہیں کہتی، چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک روز دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے محل میں جا کر وزیر اعظم کو طلب کیا اور کہا، میں نے ایک عورت کو کئی بار دربار میں دیکھا ہے، وہ کوئی چیز رومال میں لپیٹے دربار شروع ہونے سے دربار ختم ہونے تک میرے سامنے کھڑی رہتی ہے، لیکن کہتی کچھ نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ وزیر اعظم کو کیا پتا تھا کہ الادین کی ماں کس لیے دربار آتی تھی۔ کہنے لگا، حضور، آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں چھوٹی موٹی شکایتیں لے کر آ جاتی ہیں۔ یہی کہنا چاہتی ہوگی کہ اس کا میاں اچھا سلوک نہیں کرتا، یا فلاں دکاندار سے جو آٹا خریدا تھا وہ خراب نکلا، ہر جانہ دلوا دیجیے۔ ایسی ہی کوئی معمولی بات ہوگی۔ وزیر اعظم کا جواب سن کر بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ بولا، اگر وہ عورت آئندہ دربار میں آئی تو اسے بلا لینا تاکہ میں معلوم کروں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہا، جو حضور کا ارشاد ہو۔ اتنی مرتبہ دربار میں آنے جانے سے الادین کی ماں کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ بیٹے کو خوش کرنے کی خاطر دربار میں حاضر ہونا اسے آسان معلوم ہونے لگا تھا۔ جب اگلی مرتبہ وہ دربار پہنچی تو بادشاہ نے اسے دیکھ لیا۔ بادشاہ کو رحم آیا کہ یہ عورت کئی دفعہ دربار میں آ چکی ہے، پتہ کرنا چاہیے کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے۔ اس نے وزیر اعظم سے کہا، جس عورت کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، باقی کام روک دو، سب سے پہلے اس عورت کی بات سنوں گا، اسے میرے پاس لایا جائے۔ وزیر اعظم نے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ عورت کو بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کا کہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر الادین کی ماں نے جھک کر سلام کیا، اور جب تک بادشاہ نے اسے سر اٹھانے کو نہ کہا وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ بادشاہ کہنے لگا، بھلی عورت، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ دربار لگتے ہی تم آ جاتی ہو اور دربار برخاست ہونے تک یہاں کھڑی رہتی ہو، آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر الادین کی ماں نے دوبارہ جھک کر سلام کیا اور بولی،
میں جس مقصد کے لیے حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے گا کہ مجھ جیسی عورت اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ جو درخواست میں کرنے والی ہوں وہ شاید آپ کو غصہ خانہ یا نامعقول معلوم ہو، مجھے خود شرم آ رہی ہے اور مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ دربار سے وزیر اعظم کے سوا سب لوگ چلے جائیں۔ جب دربار خالی ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، اب تم ڈرے بغیر اپنا مطلب بیان کرو۔ الادین کی ماں خوف زدہ ہو گئی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، میری طرف سے تمہیں ہر بات کہنے کی اجازت ہے، میں نہ تو ناراض ہوں گا نہ تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سن کر الادین کی ماں کی ڈھارس بندھی اور اس نے بتایا کہ کس طرح الادین نے چھپ کر شہزادی کو دیکھ لیا۔ شہزادی اسے بہت پسند آئی اور وہ شہزادی سے شادی کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ کہنے لگی، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ کہاں تم اور کہاں شہزادی، یہ رشتہ تو خواب میں بھی ممکن نہیں۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور ضد کرتا رہا کہ اس کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ حضور سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں مامتا سے مجبور ہو کر دربار چلی آئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے اور میرے بیٹے کو بھی، وہ نادان نوجوان ہے۔ بادشاہ نے صبر سے الادین کی ماں کی گفتگو سنی اور کسی قسم کے غصے یا برہمی کا اظہار نہ کیا، لیکن کچھ کہنے سے پہلے پوچھا کہ تم رومال میں باندھ کر کیا لایا کرتی ہو؟ الادین کی ماں نے رومال کھولا اور رکابی بادشاہ کو پیش کر دی۔ جب رکابی میں بادشاہ نے اتنے بڑے بڑے نہایت قیمتی جواہرات دیکھے تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دیر تو وہ بول نہ سکا اور ٹکٹکی باندھے جواہرات کی چمک دمک دیکھتا رہا۔ آخر جب ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو رکابی ہاتھ میں لے کر پکار اٹھا، کمال ہے، ایک رکابی میں اتنے بہت سے جواہرات، اور وہ بھی ایسے کہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ باری باری جواہرات کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا اور وزیر اعظم سے پوچھنے لگا، کہو تم نے پہلے بھی کبھی اتنے خوبصورت اور قیمتی جواہرات دیکھے ہیں؟ وزیر اعظم نے بھی جواہرات کو سراہا۔ بادشاہ نے کہا، جو ایسا تحفہ بھجوائے تو جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس نے اتنی بڑی دولت پیش کی ہے وہ بلا شبہ شہزادی کا شوہر بننے کے لائق ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر اعظم کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ وجہ یہ کہ کچھ مدت پہلے بادشاہ نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شہزادی کو وزیر اعظم کے بیٹے سے بیاہ دے گا۔ وزیر اعظم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان بیش بہا جواہرات کو حاصل کرنے کے بعد بادشاہ اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ اس نے بادشاہ کے پاس جا کر کان میں آہستہ سے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جواہرات سچ مچ شہزادی کے لائق ہیں، لیکن میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے 3 مہینے کی مہلت دیں۔ میرے بیٹے پر اب تک آپ کی نظر کرم رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ الادین کے پیش کیے ہوئے نذرانے سے کہیں زیادہ قیمتی تحائف لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ الادین پتہ نہیں کون ہے، نہ حضور اسے جانتے ہیں نہ ہی میں نے اس کا نام سنا ہے۔ بادشاہ جواہرات کی قدر و قیمت اچھی طرح جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وزیر اعظم کا بیٹا 3 مہینے میں کیا 3 سال میں بھی اتنے جواہرات اکٹھے کر کے نہیں لا سکتا، لیکن وزیر اعظم کا دل توڑنا بھی اسے منظور نہ تھا۔ چنانچہ اس نے الادین کی ماں سے کہا، نیک بی بی، جا کر اپنے بیٹے سے کہو کہ میں اس کی شادی شہزادی سے کر دوں گا، لیکن ابھی شہزادی کا جہیز تیار کرنا ہے، اس میں 3 مہینے لگیں گے، تم 3 مہینے کے بعد دربار میں حاضر ہونا۔ الادین کی ماں کے تو خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، گھر کی طرف دوڑی۔ پہلے پہل وہ سمجھتی تھی کہ بادشاہ کے دربار میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ جب بادشاہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو ڈرتی تھی کہ وہ خفا ہو کر اسے اور الادین کو سزا نہ دے ڈالے، لیکن یہ تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ بادشاہ نے ہاں کر دی۔ گھر پہنچی تو الادین ماں کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی اچھی خبر لائی ہے
اس نے بے قرار ہو کر پوچھا، ماں کوئی امید باقی ہے یا میرے حصے میں ناکامی لکھی ہے؟ ماں نے کہا، مجھے سانس تو لینے دے، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بیٹھ کر سکھ کا سانس لیا اور بولی، میں نے بادشاہ سے کہا کہ اکیلے میں بات کروں گی۔ سب لوگ چلے گئے، صرف وزیر اعظم ٹھہرا رہا۔ میں نے جان کی امان مانگی اور شہزادی سے رشتے کی بات کی۔ ڈرتی تھی کہ بادشاہ غصے میں نہ آ جائے، لیکن جب اس نے رکابی میں جواہرات دیکھے تو مزاج ہی بدل گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا کہ وزیر اعظم نے اس کے کان میں خسر پھسر کی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا کہ ابھی شہزادی کا جہیز تیار کرنا باقی ہے، تم 3 مہینے بعد آنا۔ یہ وزیر اعظم بھلا آدمی دکھائی نہیں دیتا، ضرور کوئی روڑا اٹکائے گا۔ الادین دل میں بڑا خوش ہوا، لیکن 3 مہینے انتظار کرنا سخت مشکل نظر آیا۔ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ اب 3 دن گزر گئے، اب 4 دن گزر گئے، 3 مہینے 300 سال کے برابر ہو گئے۔ لیکن جب آدمی بے چین ہو تو لگتا ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا۔ 2 مہینے پورے ہوئے۔ اتفاق سے ایک دن الادین کی ماں نے شام کو چراغ جلانا چاہا تو دیکھا کہ تیل نہیں ہے۔ وہ تیل لینے باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ بازار سجے ہوئے تھے، ہر طرف چراغاں ہو رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے، لوگ ناچنے گانے میں مشغول تھے۔ افسر اور سپاہی رنگ برنگی وردیاں پہنے شاندار گھوڑوں پر سوار آ جا رہے تھے۔ الادین کی ماں نے تیلی سے پوچھا، یہ جشن کیسا ہے؟ تیلی نے کہا، بیوی تم کہاں رہتی ہو؟ تمہیں خبر نہیں کہ شہزادی کی شادی وزیر اعظم کے بیٹے سے طے پا گئی ہے؟ اسی خوشی میں یہ سب دھوم دھام اور شور شرابہ ہے۔ یہ سن کر تو ماں کے ہوش جاتے رہے۔ وہ الٹے پاؤں دوڑی اور گھر جا کر چلا کر کہنے لگی، بیٹا تمہارا کام بگڑ گیا۔ تم نے بادشاہ کے وعدے پر اعتبار کیا، لیکن بادشاہ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ شہزادی کی شادی وزیر اعظم کے بیٹے سے ہونے والی ہے۔ الادین پہ تو سمجھو کہ یہ خبر بجلی بن کر گری۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا تو دماغ سن ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ اس کے ساتھ دغا کرے گا۔ پھر اسے چراغ کا خیال آیا اور اس کی حیرانی بھی دور ہو گئی اور غصہ بھی۔ اطمینان سے بولا، ماں تم جا کر کھانا تیار کرو، میں وزیر اعظم کے بیٹے کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اسے عمر بھر بھول کر بھی شادی کا خیال نہ آئے گا۔